بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ انْكَشَفَ الْخَطَأُ بَعْدَ الصَّلَاةِ بِالِاجْتِهَادِ أَوِ التَّقْلِيدِ حَيْثُ يَسُوءُ أَوْ نَاسِيًا لِلْمُرَاعَاةِ لَمْ يُعِدْ مَا كَانَ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ وَيُعِيدُ مَا كَانَ إِلَيْهِمَا فِي وَقْتِهِ الآخر۔ قبلہ سے متعلق آخری مسئلہ، یہ مسئلہ ہے کہ اگر انسان نماز پڑھ لیتا ہے، پڑھنے کے بعد اس کو قبلہ سے متعلق یقین ہو جاتا ہے کہ جس طرف میرا رخ تھا وہ قبلہ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اب اس کی چند صورتیں غور کرنا ہے۔ مثلا اس نے خود تحقیق کی کہ قبلہ اس طرف ہے، نماز کے بعد پتہ چلا کہ قبلہ اس طرف نہیں تھا۔ نمبر 2، خود تحقیق نہیں کی بلکہ اس کے لیے جائز تھا جب امارات نہ ہوں تو کسی کی تقلید کرنا اور کسی سے پوچھنا۔ اس نے کسی سے پوچھا اور بتانے والے نے بتایا کہ قبلہ ادھر ہے اور اس نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ ادھر نہیں تھا، ٹھیک ہو گیا؟ 2۔ نمبر 3، اس کو تحقیق کرنی چاہیے تھی، اس کے لیے ممکن بھی تھا لیکن بھول گیا، نماز پڑھ دی، نماز کے بعد پتہ چلا ہے کہ قبلے کا رخ ادھر نہیں تھا۔ سمجھ آ رہی نہیں میری جان؟ 3 صورتیں ہو گئیں، اجتہاد 1، تقلید 2، تحقیق نہ کرنا 3۔ اچھا، نماز کے بعد پتہ چلا ہے کیا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا۔ اچھا، اب نہیں تھا، بہت غور کرنا ہوگا، نہیں تھا تو پھر قبلہ کدھر تھا؟ اب اس کی 3 صورتیں ہیں۔ مثال، ادھر میری بات کو سمجھنا ہے، قبلہ تھا اس طرف سیدھا، اس نے ادھر منہ کرنے کے بجائے بالکل ادھر منہ کر لیا، ایسے 100% یمین یا یسار، یعنی بجائے ایسے کہ اس نے کیسے منہ کر لیا، ایسے یا ایسے۔ ایک صورت یہ ہوگی۔ ایک صورت یہ ہے کہ قبلہ ادھر تھا لیکن اس نے ادھر کی بجائے تھوڑا سا ادھر کر لیا یا ادھر کر لیا، پورا یمین و یسار نہیں، بین الیمین والیسار۔ یہ کتنے ہو گئی؟ 2۔ نمبر 3، قبلہ ادھر تھا، منہ ادھر کرنا تھا، اس نے ادھر کی بجائے ٹوٹل ادھر منہ کر لیا، پشت بقبلہ۔ 3 صورتیں ہو گئی۔ اب غور کرنا ہوگا تاکہ یہ پھر نقطہ سمجھ آئے گا، ہے تھوڑا سا لیکن بڑا سمجھنے والی بات۔ غلطی کی 3 صورتیں، اس تحقیق کی غلطی ہو گئی 1، تقلید کی غلطی ہوگی 2، تحقیق نہ کر سکا 3۔ اچھا، اب غلطی کیا تھی؟ یا اس نے تھوڑا سا ادھر منہ کر لیا یا ادھر، یا فل ادھر اور ادھر، یا بالکل ہی اس طرف۔ 3 ہوگی نا، 3 قسم کی نماز ہوگی۔ اب پھر آگے جب پتہ چلا ہے کہ میں نے صحیح قبلہ کی جو رخ نہیں کیا، تو اب پھر 2 صورتیں ہیں، آیا ابھی وقت نماز باقی ہے یا وقت نماز باقی نہیں ہے؟ اب اس کی آپ بنائیں تو بہت ساری صورتیں بن جائیں گی، ہیں جی؟ غالباً 18 تک جا پہنچی ہے کئی بار۔ ترتیب یہی رکھیں، پھر حکم میں آسان ہے۔ غلطی ہو گئی اور پھر خطا بھی کشف ہو گئی، یعنی اس کا پکا ہو گیا، یقین ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ اب پہلا مرحلہ کیا ہوگا؟ تحقیق کی ہے، تقلید کی ہے، یا سرے سے تحقیق ہی نہیں کی؟ وجہ ہوگی نا۔ اب یا رخ بالکل ادھر، یا تھوڑا سا ادھر، یا بالکل ہی دائیں بائیں، یا بالکل ہی الٹا۔
اب اس میں فرماتے ہیں فرق ہے، وقت ہے یا وقت نہیں ہے۔ اب غور کرو، فرماتے ہیں مشہور کا نظریہ غور کرنا ہے، اگر تو اس نے تھوڑا سا متیامن اور متیاسرن پڑھا ہے، کیسے؟ جیسے میں نے مثال دی ہے، بالکل ادھر منہ کرنا تھا، اس نے ادھر کی بجائے تھوڑا سا ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیا، یا تھوڑا سا ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی ہے، تھوڑا سا ادھر یا تھوڑا سا ادھر، یہی ہے نا یا کوئی اور ہے؟ اچھا اگر ایسا ہے لم یعد، کیا ہوگا؟ اس نماز کا اعادہ نہیں ہے، چاہے وقت ہے یا چاہے وقت نہیں۔ ایک نمبر دو، اگر بجائے سیدھا ادھر منہ کرنے کے اس نے بالکل ادھر 90 درجے کو بالکل دائیں یا بالکل ہی بائیں منہ کر لیا ہے، تو اس کے بعد فرماتے ہیں یہ اگر وقت ہے تو اعادہ ہے، اور اگر وقت گزر گیا ہے تو پھر اعادہ نہیں ہے۔ دو ہو گئے۔ نمبر تین، اور اگر ایک شخص نے مستدبر نماز پڑھی ہے، کیسے؟ منہ کرنا تھا بالکل اس طرف اور وہ بالکل اس کے اپوزٹ ادھر منہ کر لیتا ہے، ایسا شخص نماز کا اعادہ کرے گا چاہے وقت ہو چاہے وقت نہ ہو۔ اب سمجھ آ گئی میری جان؟ نمبر ایک بس یاد کر لیں، پھر آگے ترجمہ ہے۔ غلطی کی تین صورتیں۔ نمبر ایک، قبلہ رخ ہونے سے تھوڑا دائیں یا بائیں ہو اور نماز کے بعد پتہ چلے اعادہ نہیں ہے، چاہے وقت ہے تو چاہے وقت نہیں ہے، ایک صورت۔ نمبر دو، قبلہ سے بالکل زمین، جیسے میں نے کہا نا بالکل زمین یا یسار، بالکل زمین و یسار اگر اس نے پڑھ لی ہے، پھر وقت ہے تو اعادہ ہے، وقت نہیں ہے تو اعادہ پھر بھی نہیں ہے۔ نمبر تین، اور اگر قبلہ کے بالکل اپوزٹ منہ ادھر کرنا تھا، وہ ادھر کی بجائے بالکل ہی ادھر اور پشت پر قبلہ پڑتا ہے، 100% پڑتا ہے، پھر اس پر اعادہ ہے چاہے وقت ہے چاہے وقت نہیں۔ سمجھا گیا؟ تین صورتیں، اور یہ ہے شہید ثانی رحمت اللہ علیہ کا مشہور سے میری جان تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ وہ یہ ہے اعادتہ فی الوقت مطلقہ، نقطہ سمجھنا، یعنی وہ کہتے ہیں اگر وقت ہے نا تو پھر تینوں صورتوں میں اعادہ ہے۔ ہم نے کتنی صورتوں میں کہا تھا؟ دو میں۔ یہ کہتے ہیں مطلقہ، حتیٰ کہ ادھر کی بجائے تھوڑا سا ادھر یا ادھر منہ کر لیا ہے، یہ اس صورت میں بھی اعادہ کے قائل ہیں، جبکہ مشہور نہیں ہے۔ بات سمجھو گی؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا اگر ہم نے رخ کرنا تھا بالکل ادھر، تھوڑا سا ہمارا رخ ادھر کی بجائے یوں ہو گیا، مشہور کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے، وقت ہے یا نہیں ہے نماز ٹھیک ہے، اور شہید ثانی کے نزدیک وقت ہے تو یاد ہے۔ یہ فرق ہو۔ اب ہماری مسجد کوثر کے ہم یہ نہیں کرتے، اگر ہم دیوار کو معیار بنائیں تو منہ کہیں اور طرف کرنا پڑتا ہے، لیکن جو قبلہ ہمارا بنا ہوا ہے وہ کہیں اور طرف۔ اب اگر ایک بندے کا ادھر منہ نہیں ہے، تھوڑا سا ادھر ہو گیا، فرض کرو مشہور کے نزدیک اس کی نماز پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن شہید کے نزدیک چونکہ یہ وقت میں اعادہ کے قائل ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اس فرق کی سمجھ آ گئی شہید کے اور مشہور کے درمیان بھی اور وہ بھی۔ وَلَوْ انْكَشَفَ الْخَطَأُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اگر ایک شخص نماز پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس کو قبلہ رخ ہونے میں غلطی کا یقین ہو جاتا ہے، کشف ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ اچھا، بعد الصلاۃ بالاجتہاد، اب چاہے اس نے نماز شروع کرنے سے پہلے تحقیق کی تھی اور پھر کشف خطا ہوا، ایک او التقلید حیث یسو، یا اس کے لیے جب وہ کسی کی بات پر عمل کرنا تقلید کرنا جائز تھا، اس نے اس سے پوچھا اور پھر پتہ غلطی ہو گئی ہے، دو او ناسیاں للمراد، یا اصلا وہ تحقیق کرنا بھول گیا، یا جو اس میں علامات تھی اس کی انہیں خیال وہ کرنا رہ گیا۔ اب ان وجوہ سے اس نے نماز پڑھی لیکن غلطی کا کشف ہو گیا۔ اب جب کشف ہو گیا ہے تو اس کی تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک،
لم یعد ما کانا بین الیمین والیسار، اگر دوسرے نماز پڑھی ہے قبلہ سے تھوڑا بطرف یمین یا بطرف تھوڑا رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ، سمجھے نا، لیکن ما کان دونہما 100% رائٹ نہیں تھا، اور جیسے میں نے مثال دی ادھر کی بجائے تھوڑا ادھر یا ادھر پڑھ لی، بالکل ادھر یا بالکل ادھر نہیں تھی، ایسا تھا، لیکن تھی بہرحال جہت القبلہ، وَإِن قَلَّ، چاہے تھوڑا سے ادھر کیوں نہ ہو لیکن 100% یمیناً یا یساراً نہیں تھی، اس شخص پر اعادہ نہیں ہے، چاہے وقت ہے تو چاہے وقت نہیں ہے۔ نمبر 2، وَيُعِيدُ مَا كَانَ إِلَيْهِمَا مَحْضًا، لیکن اگر اس نے نماز 100% بطرف یمین یا بطرف شمال، میں نے گزارش کی ہے قبلہ تھا یوں اور وہ ادھر کی بجائے بالکل ہی ادھر یا ادھر منہ کر کے پڑھ لیتا ہے، تو پھر فی وقت ہی، اگر وقت نماز باقی ہے تو اعادہ ہے، لا خارجہ، لیکن وقت گزر گیا ہے تو پھر اعادہ نہیں ہے۔ 2 بندے ہو گئے۔ نمبر 3، والمستدبر، لیکن جو مستدبر، وہ جو پشت بقبلہ ہے، هو الذي صلى الى ما يقابل سمت القبلہ، کہ اگر وہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے جو قبلہ رخ کے بالکل مقابل، یعنی منہ کرنا تھا اس طرف اور بالکل ہی وہ اس طرف منہ کر لیتا ہے، کہ اگر وہ اس سمت کا مقابل اس کے اپوزٹ نماز پڑھتا ہے کہ جس طرف منہ کر کے اختیاری حالت میں نماز پڑھنا صحیح تھا، یعنی اس کو آسان اردو میں کیا کہیں گے، اگر وہ پشت بقبلہ نماز پڑھتا ہے کہ جس جہت میں قبلہ تھا ادھر اس کی بالکل ہی پشت ہو گئی، یعیدو، ایسا شخص اس نماز کیا اعادہ کرے گا، ولو خرج الوقت، چاہے نماز کا وقت ختم ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، علی المشہور، مشہور کا نظریہ یہی ہے۔ اچھا، یہ جو تفصیل ہے، پہلے بندے کا وقت میں اعادہ بھی نہیں ہے، دوسرے بندے کا وقت میں اعادہ ہے، وقت کے بعد نہیں ہے، تیسرے بندے کا ہر حال میں اعادہ ہے۔ فرماتے ہیں جمعا بین الاخبار الدال اکثرها علی اطلاق الاعادۃ فی الوقت، چونکہ اصل میں روایات مختلف ہیں، کچھ روایات ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ اگر وقت ہے تو ہر تینوں میں سے ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ اعادہ کرے، اور بعض ایسی ہیں کہ جو کہتی ہیں کیا، علی تخصیص ہی بالمتیامن والمتیاسر، کہ جو 100% یمیناً یا یساراً پڑھ رہا ہے وہ اعادہ کرے، لیکن تھوڑے بہت والا نہیں، وَإِعَادَةِ الْمُسْتَدْبِرِ قَطْعًا، اور جو مستدبر ہے، جو پشت بقبلہ ہے، وہ تو یقیناً اعادہ کرے گا ہی کرے گا۔ روایت مختلف۔ الاقوى، شہید ثانی کا موقف، وہ فرماتے ہیں الاعادۃ فی الوقت مطلقہ، میرے نزدیک اگر وقت ہے، اعادہ ہے مطلقہ تینوں بندوں کے لیے، جو مستدبر ہے اس کے لیے بھی، جو 100% متیامن یا میسر ہے اس کے لیے بھی، اور جو مائل ہے تھوڑا یمین و یسار کی طرف اس کے لیے بھی۔ وجہ یہ ہے لضعف مستند التفصیل، جس روایت سے یا جن روایات سے یہ تفصیل نکالی گئی ہے کہ پہلے وقت بندے پر بالکل اعادہ نہیں، دوسرے پر وقت کے اندر ہے، تیسرے پر مطلقاً ہے، الموجب للتقیید الصحیح المتناول باطلاقہ موضع النظا۔ اب یہ ہے تھوڑی سطر، مطلب زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں روایات صحیحہ موجود ہیں، غور کرنا، روایت صحیح کا اطلاق یہ بتاتا ہے کہ فی وقت ہی اعادہ ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے بھی جو تھوڑا سا یمین و یسار ہے، اس کے لیے بھی جو مکمل یمیناً و یساراً پڑتا ہے، اور وہ ہے روایت صحیحہ۔ اب یہ جو روایت صحیحہ ہے
اس کی قید جن کو بنا رہے ہیں اور تفصیل کی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ روایتیں ہیں ضعیف، یہ اس صحیحہ کی مقید بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ مطلب زیادہ تھا، عبارت کم ہے۔ لِضَعْفِ مُسْتَنَدِ التَّفْصِیل، اور جو تفصیل پیدا کرتی ہیں وہ ضعیف ہیں، اور وہ تفصیل موجب تھی کس کی؟ تاکہ ہم اس روایت صحیحہ کو مقید کریں اور اس کے اطلاق کو مقید کریں جو شامل تھی موضع نزاع کو بھی۔ بس نتیجہ فرماتے ہیں یہ ہو گیا کہ مشہور کے نزدیک تھوڑا سا تیامن تیاسر ہوگا، تھوڑا بہت، نماز ٹھیک ہے لیکن فل تیامن تیاسر ہوگا تو پھر وقت میں اعادہ ہے۔ فرماتے ہیں پس وعلی المشہور، نتیجہ اگر ہم نظریہ مشہور کے قائل ہوں گے، کل ما خرج عن دبر القبلہ، یہ ہے میری جان، یہ دیکھنا ہے، یہ ہے قبلہ، یہ ہوگی۔ اب ایک شخص ادھر منہ نہیں کرتا بلکہ تھوڑا سا یوں کرتا ہے، تھوڑا سا ادھر، تو یہ ملحق ہوگا یمین کے ساتھ یا یسار کے ساتھ۔ اور یہ تھا 100% یمین، جو 100% زمین سے تھوڑا سا ادھر منہ کر لے گا وہ ملحق ہوگا بالقبلہ۔ سمجھ رہی نا؟ یعنی جس کا منہ بالکل ادھر نہیں ہے، تھوڑا سا ادھر ہے، تو یہ ملحق ہے بالمتیامن۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وقت ہی اعادہ ہوگا، خارج وقت نہیں ہوگا۔ اور یہ تھا تیامن 100%، اب جو تیامن سے تھوڑا ادھر رخ کر لے گا وہ ملحق بالقبلہ ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس پر تو بالکل اعادہ۔ یہ ہے فرق۔ وعلی المشہور کل ما خرج عن دبر القبلہ، جو پشت قبلہ سے اس طرف ہوگا، الی ان یصل الی الیمین والیسار یلحق بہما، وہ ملحق ہوگا یمین و یسار کے ساتھ۔ اور جو یمین و یسار تھا، یہ یمین اور یہ یسار، جو اس سے جس کا رخ تھوڑا سا ہوگا بطرف قبلہ، یلحق بہا، وہ ملحق بالقبلہ ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔